آپ سے اس پلیٹ فارم پہ آپ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، بات بھی ہوتی ہے۔ آج میں بات کروں گا کہ پنجاب کا ایک بہت بڑا سیاسی گھرانہ گزشتہ روز باقاعدہ اعلانیہ طور پہ ٹوٹ گیا۔ اس گھرانے کا رکھ رکھاؤ، اس گھرانے کا بھرم، اس گھرانے کے اقدار جو تھے وہ ان کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن سیاست ایک ایسا بے رحم کھیل ہے کہ اس میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ حالانکہ اس خاندان نے پچھلے کو 5 دہائیاں پوری دنیا کے اندر اپنے خاندانی بھرم کو، رکھ رکھاؤ کو، جاہ و جلال کو، حشمت کو برقرار رکھا اور دنیا اس کی مثال دیتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو جو اولاد بڑی ہوتی ہے ویسے ویسے گھر چھوٹے ہونے لگتے ہیں، اسی طرح اس خاندان کے ساتھ بھی ہوا۔ میں اب آپ سے کچھ زیادہ تمہید نہیں باندھنا چاہتا۔ دیکھیں، کل چودھری سالک اور شاف حسین صاحب نے ملاقات کی ہے حمزہ شہباز صاحب سے۔ ابھی کچھ دن پہلے پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اتفاق ہے اور ہم جب چاہیں گے وہ لوگ واپس آ جائیں گے، لیکن کل کی ملاقات میں دونوں بھائیوں نے حمزہ صاحب کو اس بات پہ یقین دلایا کہ کاف لیگ اسپیشلی جو شجاع صاحب کے صاحبزادے جو سالک صاحب، شافع صاحب جو ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہے پرویز الہی صاحب کی سیاست کو جو پہنچا ہے اور ان کے بیانیے کو۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش، برسوں ہاتھ سے بے سبب نہیں ہوتے۔ کوئی تھوڑا سا میں ماضی میں جانا چاہتا ہوں۔ جب پرویز الہی اور شجاع صاحب کی جوڑی پاکستان میں مشہور تھی اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، اور اتنا ان میں محبت اور اتفاق تھا، اور شجاع صاحب کو خاندان کے بڑے کی حیثیت حاصل تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ 2008 کے انتخابات، پھر 2014 کے انتخابات میں کوئی تھوڑی تفریق بڑھنی شروع ہوئی اور پرویز الہی صاحب نے اپنے پتے کھیلنے شروع کیے، اور شجاع صاحب جو تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلے گئے، وہ سیاست میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے سے کترانے لگے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان علیحدگی ہوگی، لیکن سیاسی بھرم قائم رکھا، سیاسی اتحاد جو تھا وہ قائم رکھا۔ لیکن اب تازہ ترین صورتحال جب آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج ہوئی، اور اس میں جو سارے جو کریکٹرز تھے انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، تو اسی میں مسلم شہباز شریف صاحب اور شجاع صاحب اور پرویز صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس میں یہ طے ہوا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ تاہم نواز شریف صاحب کو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اتنا یقین نہیں تھا، اور انہوں نے چودھری شجاع حسین صاحب کی گارنٹی مانگی۔ شجاع صاحب نے یہ کہا کہ جی میں گارنٹی دیتا ہوں، اور کاف لیگ آئندہ اپنی ساری سیاست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ کرے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ مونس الہی صاحب نے چونکہ ایک بھرے محفل میں عمران خان صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت میں، تو مونس الہی صاحب نے اسٹینڈ لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں، میری سیاسی ساکھ کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھوں۔ جس کے بعد دونوں خاندانوں میں خاموشی سے غیر اعلانیہ یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے پھر اپنی اپنی سیاست کریں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اندر مسلم لیگ کاف کے جو 2 ووٹ تھے وہ عمران خان کے خلاف گئے، جبکہ پنجاب میں پرویز الہی جو تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب کل کی جو ملاقات ہے جو سالک صاحب کے، شاف حسین صاحب کی، اس کے بعد اب یہ طے ہو گیا کہ چودھری شجاع صاحب کا خاندان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ سیاست کرے گا، اور پرویز الہی اور مونس الہی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سیاست کریں گے۔ یوں ایک افسوسناک جدائی جو ہے ایک بڑے خاندان کی، بڑے بھائیوں کے اندر پیدا ہوگی۔ اب صورتحال یہ کہ چودھری شجاع صاحب کو چونکہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی دے، تو اور وہ اب نہ اس طرح متحرک ہو سکتے ہیں، نہ وہ کمیونیکیٹ اس طرح کر سکتے ہیں، تو یہ سیرا چودھری سالک کے سر آیا ہے، پگڑی ان کے سر باندھی گئی ہے کہ وہ چودھری شجاع صاحب کی لیگیسی کو لے کے آگے چلیں گے، جو ان کے دادا کی لیگیسی ہے،
और वो अब गुजरात में अब जो सियासत करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे वो 24 सालिक करेंगे। और परवेज़ इलाही साहब की क्या जो लेगेसी है उसको लेके चलेंगे। मोनिस इलाही साहब, अब मोनिस इलाही साहब तो बिल्कुल अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उनके फ़ैन हैं, उनसे मुतासिर हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में काफ लीग के चूँकि सरबराह शुजात हैं तो फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है अगर परवेज़ इलाही या मोनिस साहब जो हैं उनके एडवाइस के ख़िलाफ़ कहीं वोट देते तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि परवेज़ इलाही साहब और मोनिस पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके प्लेटफॉर्म पे सियासत कर सकते हैं। जबकि मुस्लिम लीग काफ की अब क़यादत जो है वो चौधरी सालिक साहब के हाथ में है कि चौधरी सालिक साहब एक वेल रिफाइंड यंग पढ़े लिखे तालीम याफ्ता सियासतदान है और बड़े इमर्जिंग पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका एक्सपोजर मीडिया में इतना नहीं है जितना होना चाहिए, जो वो उन्हें बढ़ा देना चाहिए ताकि उनको अपने सियासी कद काठ के मुताबिक मीडिया में जगह मिलने लगे। ताहम अब ये तय है कि दो भाई सियासत की नज़र हो गए, सियासत में मुफादात की नज़र हो गए। परवेज़ इलाही साहब की ज़िद, मोनिस इलाही की कमिटमेंट ने आखिर काफ लीग को और चौधरी ख़ानदान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये भी बदनसीब लम्हा आ सकता है कि चौधरी सालक और मोनिस इलाही आमने सामने एक दूसरे के खड़े होकर मुखालफत कर रहे हो सियासी। ये अच्छा नहीं बात, लेकिन सियासत इसी चीज़ का नाम है। तश्तरी में अपने भाइयों की गर्दनें काट के पेश की जाती रही हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी चौधरी ख़ानदान के अंदर वो भरम, वो रख रखाव, वो आदात मौजूद हैं जो कभी ख़राब नहीं होंगे। और चौधरी सालिक साहब चूँकि ख़ुद एक तालीम याफ्ता आदमी हैं और उनमें चौधरी ख़ानदान का खून है तो डेफिनेटली वो बिहेव वैसे ही करेंगे जैसे वो चौधरी शुजात करते रहे। अब देखना ये कि वो पाकिस्तान की सियासत और पंजाब की सियासत में कितना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो उनके जानने वाले वो ये कहते हैं कि चौधरी सालक में एक अच्छे सियासतदान की और एक अच्छी लीडरशिप स्किल मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि वो मीडिया से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और मोनिस इलाही के सामने खुला मैदान है पीटीआई का, वहाँ कैसे वो खुद को एडजस्ट करते हैं, ये देखने वाली बात है। ताहम अब अगली सियासत जो है चौधरी सालिक और मोनिस इलाही के दरमियान होगी। और होप फॉर द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।